اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص من رحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سورہ البقرہ ترجمہ اور مختصر تشریح کا یہ درس جاری ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، یعنی یہاں پہچان بتائی گئی ہے دو مختلف، تاکہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ کن مشرکوں کی بات ہو رہی ہے۔ اہل کتاب مشرکوں کی یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یا مکے والے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا گیا ہے۔ فرمایا ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا مشرکین مکہ کا بھی۔ مرض یہ تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو ہم سے پوچھ کے کیوں نہیں بنایا، یا بڑے سردار کو کیوں نہیں بتایا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اپنے کرتوت دیکھو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر جب تم اس کی مخالفت کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں ہے یا ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہے، تو یہ اللہ کے غضب، برائے غضب کے اندر تم مبتلا ہوتے ہو، اور اس سے سخت اللہ کی نفرت تمہارے اوپر اور پھٹکار پڑتی ہے، دورے غضب کا شکار ہوتے ہو۔ ایک تو حق کو مان نہیں رہے ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو گویا پابند کر رہے ہو کہ جس کو ہم کہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بنائے۔ یہی بات اہل کتاب کے اندر بھی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ غیر کسی قوم سے پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا، کتاب نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کا یہ دماغ بن گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے اور چہتے کہتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا اور ان پر یہ قرآن نازل ہوا، تو یہ دشمن ہو گیا، تاکہ جبریل علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے تھے کہ جبریل علیہ السلام ادھر کیوں وہی لے کے چلے گئے ہیں۔ تو بتایا جبریل علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تم اگر جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہو، میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے لیے بغض ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مرض ہوتا ہے ہر دور کے مشرکین کے اندر، کہ جو توحید کی دعوت دیتا ہے ان کو حالانکہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ان کا دوست ہوتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، لیکن یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے دوست کو دشمن سمجھتے ہیں اور اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس دعوت کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ تو یہاں مالک نے گویا زور دے کے یہ بات بتائی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ جانتا ہے یعنی کون اس کا مستحق ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ فرمایا ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا تمہارا کوئی خبرگیری کرنے والا اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہے، چونکہ بڑا اعتراض یہ تھا کہ پچھلی کتابیں اگر اللہ کی طرف سے تھیں جیسا کہ تم مانتے ہو، تو ان میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کچھ چیزیں وہ بلا دی گئیں یا بھول گئے لوگ، تو اللہ کی کتاب کیسے کوئی بھول سکتا ہے؟ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو اس کا گویا صحیح معنوں میں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس چیز کو کس نے کہاں بدلی کیا ہے، تو اس کو دوبارہ اس سے بہتر انداز میں مالک محل و وقوع کے حساب سے لائے، یا کسی چیز کو خود منسوخ کر دے، کیونکہ حالات کے تحت پہلے وہ حکم تھا، پھر آہستہ آہستہ حالات کے تحت اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا، پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، تو تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھو کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے، یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے
کتنے ادارے ہوتے ہیں اپنی پالیسیاں بدلی کرتے رہتے ہیں، احکامات تبدیل کرتے رہتے ہیں، یہاں کوئی کسی کو اعتراض نہیں کرتا، لیکن اللہ یہی انداز اختیار کرے جو حقیقی معنوں میں پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، شہنشاہ ہے، تو اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کی جرت دیکھو۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش میں بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کافر بنا دیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اندازہ لگائیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دکھتی رگوں پر گویا ہاتھ رکھ دیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ زیادہ سوالات کرنا، بال کی کھال اتارنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی کریدنا، یہ دینداری نہیں ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے تو پچھلی قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئی تھیں۔ اور اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات نہ کرو جس طرح پہلے لوگوں نے کیے تھے، اور خاص کر جب قرآن نازل ہو رہا ہو ان دنوں کے اندر اگر ایسی باتیں پوچھو گے تو وہ چیزیں پھر تمہارے اوپر کھول دی جائیں گی اور بعد میں تمہیں بڑی پریشانی ہوگی۔ فرمایا کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، تمہیں پھر یہ نہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ منع کیا گیا کہ جو اہل کتاب کے علماء مشائخ ہیں ان کے پاس مت بیٹھو، چاہے جتنے بڑے عالم دین ہوں، علامہ ہوں، مناظر باز ہوں، جو بھی ہوں، ان کی محفل میں بیٹھو گے، ان کی گود میں بیٹھو گے تو ان کا رنگ چڑھے گا تمہارے اوپر، تمہیں اپنی طرح پھر کافر بنا دیں گے، مشرک بنا دیں گے، اور بلکہ اپنے سے زیادہ تمہیں اللہ کا دشمن بنا دیں گے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، یعنی ان کی یہ ناگوار باتیں سنتے رہو، سہتے رہو، اور یہ معاملات تو آگے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعوت کو کامیاب کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا، اور مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بالکل وہی ماحول ہے جس طرح آج ہمارے ہاں یہ مسلک پرستی اور فرقہ پرستی میں بن گیا ہے، یہ سارے اپنی اپنی طرف دعویٰ کرتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں جب تک بریلوی نہ بنو جنت میں نہیں جا سکتے، دیوبندی کہتے ہیں نہ، جب تک دیوبندی نہیں بنو گے تم جنت نہیں جا سکتے، اہل حدیث کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اہل حدیث بننا ضروری ہے، موحد ہونا ضروری ہے، ہم تو موحد ہیں۔ سلفی بھی یہی کہتے ہیں، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، رافضی بھی یہی کہتے ہیں، سارے یہی کہتے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے۔ بالکل اسی طرح کے دعوے تھے یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی۔ اب ان کو جو جواب دیا گیا ان کے لیے بھی یہی جواب ہے، کیوں کہا گیا کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ تمہارے اپنے خیالات ہیں، اپنی خواہشیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو کہ کیا اللہ سے تمہارا کوئی کنٹریکٹ ہوا ہے، کوئی ایسے ہی عہد و پیمان ہو گئے کہ اللہ اپنی اس کی خلاف نہیں کرے گا، اور میں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ نا کوئی ایسی بات۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ اصولی بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں ایمان خالص چلتا ہے، یہاں مسلک نہیں چلتے ہیں، یہ کس اکابر کے مرید ہیں، کس پیر صاحب کے یہ مرید ہیں، کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کس علاقے سے ہیں، مدنی ہیں یا مکی ہیں یا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا قادیانی ہیں، اس سے اس کا نہیں تھا معاملہ ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا اللہ کے اوپر، کفر و شرک چھوڑے گا، تمہارے اندر جو شرک ہے، جو بھی شرک ہو، واسطے وسیلے کا شرک ہو، نظر و نیاز کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، گنبد اور مزاروں کا شرک ہو، مورتیوں کا شرک ہو، تصویروں کو پوجتے ہو، جمہوریت کو پوجتے ہو، جو بھی شرک تمہارے اندر ہے، جب تک تم اس سے توبہ نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، جس طرح ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اہل کتاب ہیں کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود جنت نہیں جا سکتے جب تک ساتھ یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اپنے جو شرک رائج الوقت شرک کا رد کرنا ضروری ہے۔ بالکل یہی معاملہ آج ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایمان خالص کرو گے تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا، جمہوریت کو شرک کہنا پڑے گا، قبر پرستی، گنبد پرستی، پیر پرستی، اس کو شرک کہنا پڑے گا،
مسلک پرستی، دیوبندیت، اہل حدیثیت، جتنے بھی یہ مسلک ہیں، اس کے اندر تم ہو تو ان سے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا تمہیں. پھر یہ تمہارے امیر اور امیر جماعت نہیں ہو سکتے ہیں، پھر تمہارے یہ امام اور لیڈر نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ان کو بھی لیڈر مانتے ہو، کفر شرک پھیلانے والوں کو، تو پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اس انداز سے یہ چیز سامنے لائی گئی. فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. بالکل دیکھیے صحیح فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ پوری طرح یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے تم آخری امت کے لوگوں. کیا آج بریلوی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے پاس کچھ بھی نہیں؟ دیوبندی کیا نہیں کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں؟ اور دونوں مل کے کہتے ہیں کہ شیعہ تو بالکل فارغ ہیں، قادیانی بالکل فارغ ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے بھی لگاتے ہیں. بالکل یہی کچھ وہاں تھا. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں. بالکل اسی انداز سے یہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ نہ یہودی حق پر ہیں نہ عیسائی حق پر ہیں. حالانکہ وہ کتابی لوگ تھے، مشرک بن گئے تھے لیکن کتابی تھے. یہ تو کتابی بھی نہیں تھے، ان کے بھی یہی دعوے تھے، بغیر دلیل کے بغیر علم کے بے تکی آنکھیں جا رہے تھے. جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بالکل ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ذرہ برابر انہوں نے اللہ کی کتاب کو گویا ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، پڑھنا ان کو آتا بھی نہیں ہے. اور جب دینی باتیں کرتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے مفتی اعظم یہی ہیں. اور اس طرح پھر الجھتے ہیں، اور خاص کر مخلص مومنوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس دعوت کو راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں. پھر حالانکہ نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ صحیح طریقے سے حدیث پڑھنی آتی ہے، کوئی کتابی علم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بغیر علم کے مفتی بنے ہوئے. فرمایا یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. دیکھیے یہ آیت کتنی دفعہ آئی ہے کہ یہاں دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا، یہاں تو ہر ایک اپنی دعوت پیش کرے گا اور کشمکش برپا ہوگی. اور کئی جگہوں پر، کئی موقعوں پر بے شمار دفعہ یہ ہوا ہے، کافروں مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دے دیا ہے، غلبہ بھی دے دیا ہے، بڑی طاقت دے دی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش بھی ہے. اور کبھی مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا ہے اور ان کا زور ہوا ہے، حکومتیں ان کی قائم ہوئی ہیں، تو کیا دوسروں نے فوراً مان لیا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا ہے ایک دوسرے کی باتوں کو. یہ جو عقائد ہوتے ہیں یہ بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں. ان کا فیصلہ جو حقیقی فیصلہ ہے وہ کل قیامت کے دن کرے گا اللہ تعالیٰ خود. اسی وجہ سے سورہ المائدہ کے اندر آیا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کس سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو سارے کہیں گے لا علم لنا، ہمیں مالک کوئی علم نہیں، ہم دل کی بات ہم نہیں جانتے ہیں، وہ تو آپ ہی جانتے ہیں، غیب تو آپ ہی جانتے ہیں کہ کس نے ہماری دعوت کو دل کی گہرائی سے مانا تھا، یہ صرف آپ فیصلہ کریں گے. فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قدر ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. یعنی بہت بڑے ظالم یہ لوگ ہیں. جہاں اللہ کی خالص بندگی ہو رہی ہو اس کو بند کریں، اس کو روکیں، لوگوں کو متنفر کریں، ایمان خالص کے خلاف پروپیگنڈے کریں. یہ بہت بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں. فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. اندازہ لگی جس کو اللہ عظیم کہے وہ کیا چیز ہوگی. تو ایسے سارے لوگ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے. اور انہوں نے دیکھا کتنے جس انداز سے بھی سامنے آئے ہیں انہوں نے منہ کی کھائی اور ذلیل و خوار ہی ہوئے ہیں. فرمایا مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے. تو اس انداز سے، شان انداز سے یہ بات بتائی گئی کہ جس طرح یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، بالکل یہی آج کے مشرک کہتے ہیں کہ اللہ نے خود کسی کو سجدہ کروا دیا ہے. کبھی کہتے ہیں اللہ نے اس کو عالم الغیب بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو داتا بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو دستگیر بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو مشکل کشا بنا دیا ہے، غوث اعظم بنا دیا ہے. اس انداز سے انہوں نے کفر شرک بکے ہیں اور اللہ پر الزام لگاتے ہیں. ہر دور کے مشرک یہی کچھ کرتے رہے ہیں. فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے، بہت ہی اوپر ہے یہ جو تم اللہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہو. کبھی کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، بے حق فلاں بھی حرمت فلاں دعا مانگنا بھی شرک نہیں ہے ان کے نزدیک. تو تم نہ کہو شرک اس کو، اللہ تمہارے شرک سے بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی اوپر ہے. وہ پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پوری کائنات اس کی ملک ہے، اور سب کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں. اور وہ پوری کائنات کا بغیر کسی پہلے ڈیزائن سے خود نقشہ بنا کے پوری طرح بنانے والا ہے. اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا،
اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے مالک کی کہ اس کے ارادے سے یہ چیز ہو جاتی ہے۔ کون فیکون، کوئی یہاں دیری نہیں، ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے، آسمان اس کا حکم مانتے ہیں، زمین اس کا حکم مانتی ہے، ہر کائنات کی ایک ایک چیز۔ یہ صرف انسان اور جن ہے جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں اگر تم چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو، تاکہ مخالفت بھی کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اس کا انجام بہت ہی خوفناک ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے مالک۔ یہ قرآن یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں رہنمائی ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت بخشی، ان کی رہنمائی فرمائی، اور صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی، اور جو عربوں کو عزت دی، اور پوری دنیا کے اوپر گویا ان کا ایک رعب اور دبدبہ ایک وقت تھا وہ چھا گیا تھا، وہ اس کتاب کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت بخشتا ہے، اٹھاتا ہے، اور جو اس کو نہ مانے اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وَيَذَرُ بِآخِرِينَ، بالکل یہ نبی علیہ السلام کی بات پوری طرح سچ ثابت ہوئی کہ جب عربوں نے، ان بھیڑ بکریاں چرانے والوں نے، بان کی جوتیاں پہننے والے ان پڑھوں نے جب یہ بات مانی، قرآن کو اپنا رہنما مانا اور اس کے پیچھے چلے۔ آج دعائیں تو مانتے ہیں یہ رب کہ یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کا نور اور سرور عطا بنا دے، اور اس کو ہمارا امام بنا دے۔ خود آگے چلتے ہیں، کتاب کو پیچھے پھینک دیا اور کہتے ہیں یا اللہ اس کتاب کو ہمارا امام بنا دے۔ وہ کیسے امام بناؤ نا، امام نہیں بناتے ہیں، بکلے مقتدی بناتے ہیں، پیچھے چلاتے ہیں، خود امام بنے ہوئے ہیں، گمت کے رکھوالے بن گئے ہیں، بادشاہت کے رکھوالے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ چاہے اجمی ہوں، جہاں بھی ہیں، انڈیا میں دیکھو کس طرح محی الدین چشتی کا مزار پوجا جا رہا ہے، بے شمار اور بھی ہیں، اور نظام الدین کا، اور یہ آگے پیچھے، اور یہاں پاکستان میں تو پورا ایک گویا شرک کا گودھم بنا دیا انہوں نے۔ نعرہ تو یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے، یعنی پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا۔ نہ نعرہ لگانے والے کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، سیاسی انداز سے یہ نعرہ لگایا گیا تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ہر نکر ہر کونے کے اوپر ایک بابا کھڑا کر دیا، اس کا مزار اور گنبد بنا دیا، کہیں گھوڑے شاہ ہے، کہیں گامے شاہ ہے، کہیں بھری مام ہے، کہیں داتا صاحب ہیں۔ داتا اندازہ لگائیے، اللہ ان کا داتا نہیں ہے، ان کا علی جوہری داتا ہے، سونے کے دروازے وہاں لگائے ہوئے ہیں، کہیں جنتی دروازے نہیں لگائے۔ کون سا شرک ہے جو پچھلی قوم کے اندر تھا اور ان کے اندر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ دعائیں بھی ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ یہ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور دینداری کا انداز ہے ان کا۔ کوئی قوم دوسری قومیں اتنا عبادت نہیں کرتی ہیں اتنا اللہ کے لیے جتنا یہ قوم کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک اتنا غلیظ شرک کرتے ہیں کہ ان کے اعمال بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔